السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات، رمضان شریف کا آخری عشرہ، اس کے بھی آخری 3-4 دن ختم قرآن کی بہار ہر جگہ سے، کہیں 21ویں شب، کہیں 23ویں شب، کہیں 25ویں شب، کہیں 27ویں شب، کہیں 29ویں شب کو قرآن کریم کی صدائیں کہ آج میں نے 21ویں تراویح مکمل کی، آج میں نے 40ویں تراویح مکمل کی، آج میں نے 17ویں تراویح مکمل کی، بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ کتنے مبارک ہیں وہ سینے جنہوں نے اللہ پاک کے کلام کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تمام حفاظ کے سینوں کو سلام۔ میری ایک انٹرفیتھ میٹنگ ہوئی، اس میں ایک یہودی جس کا نام سٹیون ایف اور دوسرا عیسائی، اس کا نام نکولس ایم، تیسرا مسلمان جس کا نام احمد خے، جو میں ہوں، خورشید۔ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا کہ 8 فروری کو جو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ میں نے کہا جی، میں اس سے متفق ہوں۔ یہودی بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ میں تو حماس کو ٹیررسٹ گروپ سمجھتا ہوں، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا بھئی وہ جو ان کے علاقے پر غیر قانونی قابض ہو گئے، ان سے اپنی زمین کو چھڑوا رہے ہیں، تو وہ کہاں سے دہشت گرد ہو گئے؟ اپنی جگہ کو خالی کرانا۔ تو یہودی کہنے لگا کہ اسرائیل بنا کیسے تھا؟ ہم گئے، ہم سے مراد یہودی، اور ہم نے پیسے دیے اور انہوں نے اپنی جائیدادیں بیچیں فلسطینیوں نے۔ میں نے کہا میں متفق ہوں۔ اس وقت علماء ہند نے ناجائز قرار دیا تھا فلسطینیوں کو کہ وہ اپنی زمینیں یہودیوں کو بیچیں، لیکن یہودیوں نے مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ قیمتیں پیش کی جو اس وقت فلسطینیوں نے قبول کیں، اور اس طرح یہودی فلسطین میں داخل ہوئے۔ میں نے کہا یہاں تک مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہودی کو، عیسائی کو، مسلمان کو، کسی بھی غیر مسلم کو زمین بیچنا اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ تو پھر کہنے لگا کہ اسرائیل ناجائز کیسے ہوا؟ میں نے کہا کہ یہ جو زبردستی سیٹلرز ہیں، وہ گن کے زور پر فلسطینیوں کو نکال کر اس جگہ یہودی بستیاں قائم کر لیتے ہیں، میں اس کے خلاف ہوں۔ یہودی کہنے لگا کہ یہودیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے،
وہ کہاں جائیں؟ میں نے کہا بھائی 1947 سے پہلے وہ جہاں تھے وہاں جائیں. میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ ہولوکاسٹ ہوا تھا اور میں اس کے خلاف ہوں، نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی بھی جان کو بے جان بغیر کسی عذر کے قتل کرنا، شہید کرنا، مارنا درست نہیں ہے. اور میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، ہٹلر مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا. 5 لاکھ 6 لاکھ جتنے بھی یہودیوں کو اس نے قتل کیا، میں اس کے خلاف ہوں. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہودی کہتا ہے اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا اس نے ایسا اس لیے کیا کہ آپ لوگ زور زبردستی دھونس کرتے ہو. اس نے کہا کہ ہم بہتر ہیں، یہودی ہم بہتر ہیں، ہم چوزن ہیں. میں نے کہا آپ بہتر اور چوزن نہیں ہو، آپ تھے. جی بالکل آپ تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، مختلف آزمائشیں کی. ان تمام آزمائشوں میں وہ پورے نکلے اور انہوں نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد. قَالَ إِنَّهُ لَا أَحْدِ الظَّالِمِينَ، کہہ رہے ظالموں کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے. تو جب یہودی مدینہ منورہ میں آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے اور وہ آخری نبی تشریف لے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اور انہوں نے ان کو ایسے پہچان لیا جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یا باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھول سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ اس طرح انہوں نے پہچان لیا. اس کے باوجود نبی علیہ السلام کو آپ لوگوں نے نبی ماننے سے انکار کر دیا. تو اس وقت تک کہ آپ کی افضلیت ختم ہو گئی، اب آپ افضل نہیں ہیں. میں نے کہا کہ روئے زمین پر اسرائیل کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. کہتا ہے، میں نے کہا وہ اسرائیل نہیں ہے، وہ امریکہ ہے. اور امریکہ سے کون لڑے گا؟ وہ تو سپر پاور ہے. تو یہ بات ہوتی رہی بیچ میں. اسٹیون صاحب فرماتے ہیں کہ بائبل میں اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا کہ قرآن جس زبان میں اترا وہ زبان محفوظ ہے، اور قرآن کا متن بھی محفوظ ہے، جبکہ بائبل کے 2000 سے زیادہ ورژن ہیں. کہتے تو تم کہتے ہو. میں نے کہا میں نہیں کہتا، عیسائی کہتے ہیں. تو نک میلن جو عیسائی تھا اس نے کہا ہاں مسٹر احمد از ٹیلنگ دا ٹروتھ، کہ احمد صحیح کہہ رہا ہے کہ 2000 سے زیادہ بائبل کے ورژن ہیں، یہ عیسائی خود کہتے ہیں. میں نے کہا میں مسلمان نہیں کہہ رہا، میں عیسائیوں کا کہا ہوا دہرا رہا ہوں. پھر کہنے لگا کہ رومن عیسائیوں سے کیوں ڈرتے تھے؟ میں نے کہا تم مسلمانوں سے کیوں ڈرتے ہو آج؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ مسلمان، یہ کیا بات ہے کہ ہر غیر مسلم حکومت مسلمانوں کو حکومت اسلامی نظام نہیں لانے دیتی. انفرادی طور پر آپ اسلام پر عمل کریں، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، بلکہ یہاں
افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، خود یہاں وائٹ ہاؤس میں ہوتی ہیں افطار پارٹیاں، خود سکھ پاکستان میں افطار کراتے ہیں. مسئلہ ہے تو جب الجزائر میں، مصر میں، افغانستان میں اسلامی نظام آتا ہے، مسئلہ وہاں ہوتا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ اسلامی نظام دنیا میں آئے. انفرادی طور پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں. کہنے لگا کہ مسلمانوں سے ہمیں کیا ڈر ہے، یعنی ہم کیوں ڈرے مسلمانوں سے. میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایک بینک پہ یہ میٹنگ ہوئی تھی، تو یہ تمہارا بینک ہی ختم ہو جائے گا، تمہاری جاب چلی جائے گی. اسلام سودی نظام کو برداشت نہیں کرتا. اسلام شراب پینے کی اجازت نہیں دے گا اور نہیں دیتا. کہتا ہے ہاں خود اس ملک میں بھی شراب کو بین کر دیا گیا تھا اور پھر لوگوں نے مظاہرے کیے اور پھر شراب کو دوبارہ بحال کرنا پڑا. یورپ میں، امریکہ میں شراب پر پابندی لگا دی گئی تھی کیونکہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. یہ آپ سے، اے میرے محبوب، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں نفع بھی ہیں. میں نے خود پاکستان میں کئی لوگوں کو کہا بھائی میں تو شراب اس لیے پیتا ہوں کہ ٹھنڈ ہے، سردی کو ختم کرنے کے لیے. کچھ فوائد ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں. عقل کو زائل کر دیتی ہے یہ. اور بہن میں اور بیوی میں، ماں اور بیوی میں فرق نہیں ہوتا شرابی جب نشے میں ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عورتیں نیم برہنہ پھر رہی ہیں، اس پہ پابندی لگا دی جائے گی. اس لیے حکومتیں، غیر مسلم حکومتیں اور اسلامی حکومتیں خود بھی اسلامی نظام سے ڈرتی ہیں، اسلام سے ڈرتی ہیں. اور روئے زمین پر سوائے افغانستان کے کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں اسلامی نظام ہو. اور یہ بات میں نے ان سے کہی کہ چونکہ افغانستان میں اسلامی نظام ہے اور 40 ملکوں جو ہیں وہ 20 سال تک ان کو شکست نہیں دے سکے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک ملک بھی افغانستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا بشمول پاکستان اور سعودی عرب. خیر، اسلام سچا مذہب ہے. عیسائیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے سچا مذہب تھا. اس میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا اور مسیح کا انتظار تینوں مذہبوں کو ہے. یہودی بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا مسیح دجال ہے. عیسائی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور مسلمان بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کا مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہے. کہتا اچھا تم عیسیٰ علیہ السلام پہ بلیو کرتے ہو، اور یہودی میں اور عیسائی میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ہم میں کیا فرق ہے؟ اس یہودی نے بہت انٹیلیجنٹ، بہت آئی لو ہم، ہی از مائی فرینڈ. آپ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری دشمنی، کوئی دشمنی نہیں. ہم دوست ہیں، نک بھی دوست ہے، میں بھی دوست ہوں، اور اسٹیو بھی دوست، اور بڑی اچھی دوستی ہے ہماری. اور نو ہارٹ فیلنگ کے ساتھ یہ ساری باتیں ہوئیں اور بڑے اچھے دوستانہ ماحول میں یہ باتیں ہوئیں. تو میں نے کہا آپ موسیٰ علیہ السلام پر آ کے رک گئے کہ وہ آخری نبی ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک گئے کہ وہ آخری نبی ہیں، اور ہم محمد علیہ السلام پر آ کے رک گئے کہ محمد علیہ السلام آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو وہ کہتا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہو؟ میں نے کہا اگر میں عیسیٰ علیہ السلام پر یقین نہ رکھوں اور موسیٰ علیہ السلام پر یقین نہ رکھوں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں تو میں مسلمان بھی نہیں ہوں. بڑی حیرت ہوئی. کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو مسلمانوں کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا، یہ جو میڈیا ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے ان شدت پسند مسلمانوں کو. میں نے کہا ایک بات بتاؤ کہ اسرائیل کو حق ہے کہ وہ وہاں رہے
لیکن اپنی 1947 کی سرحدوں پر چلا جائے. کہتا ہے کہ ہم نے تو جنگ جیتی ہے اور جیتی ہوئی زمین کون دیتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے تو 1967 کی سرحدوں پر چلا جائے. اور یہی فرق ہے الفتح میں اور حماس میں. حماس اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا اور الفتح یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل 1967 کی جو ہے جو اس کی حدود تھی ان میں چلا جائے. تو کہنے لگا کہ پھر ہمارا تمہارا اختلاف کیا ہوا. میں نے کہا ہمارا تمہارا اختلاف یہ ہے کہ آپ زبردستی سیٹلرز کو سیٹل کر رہے ہیں بندوق کے زور پر. بیچ میں وہ کہتے وہ کیسے. میں نے کہا میرا گھر ہے مانٹے بیلو میں, آپ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ $25,000 میں یہ گھر بیچ دو, جبکہ گھر کی قیمت جو ہے وہ $2.25 لاکھ ہے. معاف کریں, ہاں $1.7 ملین ہے, اور آپ 25,000 میں خرید رہے ہیں. تو میں نہیں بیچتا آپ کو. آپ جاتے ہیں رماپا پولیس کو لے کے آتے ہیں اور گن کے زور پہ مجھے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں. یہ آپ کر رہے ہیں سیٹلنگ میں. وہ ایگری ہوا کہ ہاں یہ بات جو ہے وہ غلط ہے. اس بات کو اس نے ایگری کیا کہ یہ بات غلط ہے. اور چونکہ مسلمان اب اسرائیل کی حکومت ہے اور ان کو حق ہے وہاں رہنے کا, تو اسٹیو کہنے لگا کہ اس کو اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ایگزسٹنس. میں نے کہا اسرائیل اتنا طاقتور ملک ہے, وہ چاہے تو پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے. اب اس کو امریکہ کی بیکنگ کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ باتیں ہوتی رہیں, اور ان میں سے چونکہ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ تھی یہ انٹرفیتھ میٹنگ, عیسائی یہودی اور مسلمان کی میٹنگ تھی یہ. تو بات پھر یہاں نکلی کہ مسلمان, عیسائی اور یہودی سب امن کے ساتھ رہیں اور زبردستی کوئی نہ کریں. ہمارا قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, there is no compulsion in the religion of al-Islam. Religion is by choice. Religion is not by force. تو ان باتوں کو میں بٹ فیس بک کے پر ڈالتا رہا, کیونکہ لمبا مضمون ہو یا لمبی ویڈیو ہو تو اس کو پاس لوگوں کو وقت بھی نہیں ہوتا, دلچسپی بھی نہیں ہوتی, اور دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو ایک میرے قاری ہیں اس کے پوسٹ بکس کے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کی نالج بہت زیادہ ہے تقابلی میں اور اسلام میں, آپ قرآن کے جلانے پر کچھ بیان دیں. میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا کر اس کو ایک مضمون کو لکھا, اور اس کو میں سیو نہیں کر سکا میری غلطی کی وجہ سے. تو وہ مضمون جو ہے مجھے بہت افسوس ہوا, ان کو میں نے جواب لکھا تھا. پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ چونکہ رمضان میں میں لائیو پروگرام نہیں کرتا, لیکن آج پھر دل میں یہ بات آئی کہ میں چونکہ ختم قرآن کا موقع بھی ہے تو ختم قرآن کے اوپر میں کچھ بات کروں. اور بات ہو رہی ہے قرآن کے جلائے جانے پر. قرآن کے جلانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, نبی علیہ السلام, ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس مذہب یعنی اسلام کی ابتدا ایک لفظ سے ہوئی جس کا نام ہے اقرا, ریڈ, پڑھو. اور قرآن کہتے ہیں وہ کتاب جس کو پڑھا جائے. اقرا پڑھو, قرآن پڑھے جانے والی کتاب. یہ تو پہلی جو تھی نا, پہلا لفظ تھا, پہلی آیت تھی
جو اتری. کم لوگوں کا علم ہے کہ قرآن کی آخری آیت کیا ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ حجت الوداع کا موقع تھا کہ جس وقت فتح مکہ کے بعد مشرکین مکہ جوق در جوق بغیر خون بہائے اسلام میں داخل ہو گئے. مکہ فتح ہو گیا اور مشرکین مایوس ہو گئے کہ اب ہم اس مذہب کو ختم نہیں کر سکتے. ابو جہل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ میر مکہ بنا، امیر مکہ بنا. تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تاکہ یہ جھنجھٹی ختم ہو جائے. 70 قبیلے تھے جو مکے میں آباد تھے. ہر قبیلے سے ایک شخص کو لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا کہ جیسے یہ فجر کے لیے مسجد میں جائیں گے ہم سب مل کے ان پر حملہ کریں گے تاکہ کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ جو ہے بدلہ نہ لے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. رسول اور نبی میں فرق یہ ہے، نبی شہید ہو سکتا ہے، رسول شہید نہیں ہوتا. کوئی بھی رسول شہید نہیں ہوا، جتنے شہید ہوئے وہ نبی ہوئے. ایک اور بحث ہے، اس میں نہیں جانا چاہ رہا، اپنے موضوع کے اوپر میں رہنا چاہ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو ایک قافلہ جو مشرکین مکہ کا مکہ جا رہا تھا اس پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور اس کے بدلے میں جنگ بدر ابو جہل نے قائم کی. انہوں نے کہا یہ 300-350 لوگ ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، ان کو ختم کر دو. تو وہ 1000 کا لشکر لے کر بدر کے میدان میں آئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اگر آج یہ تیرے 313 مٹھی بھر مسلمان ان کو شکست ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور بدر 17 رمضان میں جنگ بدر فتح ہو گئی. پھر اس جنگ میں جو سالار مشرکین ابو جہل تھا وہ مارا گیا. اس کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ مکے کے امیر بنے اور مسلمان نہیں تھے. انہوں نے احد میں بدلہ لینے کے لیے جنگ کی اور ہندا نے اپنے غلام حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت حمزہ کو شہید کروایا اور ان کے اعضاء کے نیکلس بنا کے ہار پہنا. بہت ظالمانہ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو چھوٹے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے تھے، ان کو شہید کروایا. اور یہ جنگ بھی کچھ نقصانات کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں ہوئی. پھر تیسری جنگ احزاب، جنگ خندق. یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ وہ امن کے ساتھ رہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کریں. انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ سازش کر کے جنگ خندق کروائی
اور جنگ خندق میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی۔ حدیبیہ ہجرت کے 8ویں سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کا ایک لشکر لے کر عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا اور ایک معاہدہ ہوا جو سراسر مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اس معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے، خیبر فتح ہوا اور مشرکین نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اس کی پاداش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جیسی خوشخبریاں سنائی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے مکے کا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ آخری حج کے موقع پر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی آج مسلمان، آج کافر اسلام سے مایوس ہو گئے کہ اس کو من حیث المذہب من حیث القوم ختم کر سکیں گے۔ اور یہ آج تک بھی دھاک بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم جی اسلام کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم شدت پسند مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ ہر وہ شخص جو صحیح اسلام پر عمل کرے ان کو شدت پسند نظر آتا ہے۔ تو ہمارے ایک قاری نے کہا کہ آپ قرآن جلانے پر کچھ لکھیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے۔ یہ تو مولانا طاہر صاحب اور یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں، میں تو خود اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں اور ہوں، کثر نفسی نہیں، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ علم تو بڑے بڑے عالم موجود ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، مفتی تقی عثمانی ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ، مفتی ظفر ولی صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے جید۔ میں کیا، ہم پدی کا شوربہ کچھ بھی نہیں ہے ہم تو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ چڑیا جو اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی، لیکن کل جب ابراہیم علیہ السلام کو بچانے والوں کے فہرست میں نہ بنے گی، جس میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں، وہ ان کو بچانے کے لیے آئے جب آپ کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اور کہا اے ابراہیم میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا آئے ہو یا بھیجے گئے ہو یا خود آئے ہو؟ کہا اجازت لے کے آیا ہوں۔ کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس مکالمے کو سنا تو خود آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا کہ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی ہو جا کمفرٹیبل، ایسی نہ ہو جیسے سردیوں میں برف میں سردی پڑتی ہے، ایسی ہو جائے جیسے ایئر کنڈیشن کی سردی ہوتی ہے، کمفرٹیبل سردی۔ تو بہرحال اصل موضوع اب شروع ہوا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی عیسائی بڑے دقیانوس تھے اور ہیں۔ یہ جو برٹش پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں، یہ سخت گیر ہیں کیتھولکس کے مقابلے میں، اور یہ انڈیا میں گرم مسالے کے تاجر کے طور پر داخل ہوئے۔ ان کا مقصد ہندوستان میں عیسائیت پھیلانا تھا، اور یہ ساؤتھ انڈیا سے داخل ہوئے جو آج کیرالہ کی اسٹیٹ کہلاتی ہے، اور عیسائیوں کی تعداد انڈیا میں سب سے زیادہ کیرالہ میں ہے، کیونکہ وہیں سے یہ داخل ہوئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی گرم مسالے کے تاجروں کے طور پر۔ ان کا مقصد تجارت نہیں تھا، ان کا مقصد عیسائیت پھیلانا تھا۔
ایسٹ انڈیا کمپنی میں جو مغل بادشاہ تھے وہ بڑے غافل تھے، اور جب انہوں نے ان کی غفلت دیکھی تو انہوں نے رفتہ رفتہ ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کیا، اور بالآخر پورے ہندوستان پر 150-200 سال 250 سال انگریزوں نے حکومت کی۔ اور اس حکومت کے دوران ایسٹ انڈیا کمپنی، انگریزوں کی حکومت نے سارے ہندوستان سے قرآن جمع کیے اور ان کو ایک بحری جہاز میں جمع کر کے سمندر میں غرق کر دیا۔ جب مسلمانوں کو یہ علم ہوا تو ان جتنے حفاظ تھے انہوں نے اپنے بچوں کو، اور مسلمانوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرانا شروع کر دیا۔ جب انگریزوں کو پتہ لگا کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی قرآن حفظ کر رہی ہے تو انہوں نے پھر قرآن چھاپنے کی اجازت دے دی ہندوستان میں۔ اسی دوران کمیونزم روس میں آیا، اور سوشلزم اور کمیونزم مذاہب پر پابندی لگاتا ہے، کیونکہ یہ دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، خدا پر یقین نہیں رکھتے، لیکن چونکہ مذہب تو صرف سچا اسلام ہی ہے، اس لیے اسلام کے خلاف ہر دور میں سختیاں رہی ہیں، آج بھی ہیں۔ تو KGB جو روس کی خفیہ ایجنسی ہے، اس نے استادوں کے روپ میں، ٹیچرز کے روپ میں KGB ایجنٹوں کو ہائر کیا، اور مدرسوں میں وہ جاتے اور بچوں سے مذہبی سوال کرتے۔ جو بچہ مذہبی سوالات کا جواب دے دیتا، یہ ان کے گھر پر ریڈ کرتے، اور اس گھر سے اگر قرآن کا ایک پرچہ نکلتا تو اس کو 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دیتے، اور اگر 3 ورق یا اس سے زیادہ نکلتے تو اس گھر کے سربراہ کو پھانسی دے دی جاتی۔ تو قرآن کی حفاظت کے لیے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ تو اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی ہی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، جو چیز قرآن سے جڑی ہے ہر اس چیز کی قرآن کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت لے لیا۔ وہ نبی جس پر یہ قرآن نازل ہوا وہ ہمیشہ کے لیے آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ رمضان المبارک سب سے افضل مہینہ قرار دیا گیا۔ جس رات میں اس قرآن کو، پورے کے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے لوح آسمان، پہلے آسمان پر لایا گیا، وہ رات شب قدر کہلائی اور سب سے افضل رات کہلائی راتوں میں۔ وہ امت، جس امت پر یہ قرآن نازل ہوا، کنتم خیر امہ کہلائی، کہ تم بہترین امت ہو۔ تو لوگوں نے کیا کیا، جب پتہ لگا کہ روس کی خفیہ ایجنسی گھروں میں آتی ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ کہیں اسلامی مذہب کی تعلیم تو نہیں دی جاتی، ہر گھر میں ایک ریڈیو لگا ہوتا تھا، اور اس ریڈیو سے اللہ کے خلاف، کمیونزم کے حق میں جو ہے وہ لیکچرز 24/7 ہوتے تھے، اور اس کو ریڈیو کو بند کرنا جرم سمجھا جاتا تھا، اور انسپیکٹرز آتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ ریڈیو 24 گھنٹے چلتا تھا، دن رات۔ تو مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کے خلاف کمیونزم بہت سخت مظالم کر رہا ہے، تو انہوں نے گھروں میں شراب خانے بنا لیے دکھانے کے لیے۔ ان شراب خانے کے پیچھے تہ خانے ہوتے، اور اس تہ خانے میں وہ 6 مہینے کا راشن لے کے اتر جاتے اور اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراتے۔
اگر آپ قرآن مجید کھول کر ان کے سامنے رکھ دیتے، بچے پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن اگر آپ کوئی سی بھی آیت پڑھتے وہاں سے وہ آگے حافظ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو کمیونزم میں اس طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت مسلمانوں نے کی۔ اس کا کلام پاک اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک پر 23 سال میں پورا اتارا، اور جنگ یمامہ ہوئی، اس میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب، جو کہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف لشکر کو بھیجا۔ اس جنگ میں 600 صحابہ شہید ہوئے۔ کہیں میں نے پڑھا تھا وہ 600 حفاظ تھے، لیکن میں نے نیو ٹاؤن کے ایک فتوے میں پڑھا کہ اس میں 70 حافظ تھے، واللہ عالم۔ ایک بڑی تعداد حفاظ کی شہید ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن کو جمع کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو مسلمان قرآن سے محروم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جمع کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر، اور اس قرآن کو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری یادداشت یہی کہہ رہی ہے، کے پاس رکھوا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جمع شدہ قرآن کو کتابی شکل میں شائع کیا، اور بقیہ جو نامکمل کاپیاں تھیں یا جن پر فتویٰ نہیں تھا یا کہ تصدیق نہیں تھی کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے کاپیاں، ان سب کو جلا دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑا الزام مستشرقین لگاتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جلایا، اس لیے ہم بھی قرآن جلاتے ہیں۔ وہ غلط الزام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن، جمع شدہ قرآن کو نشر کیا، شائع کیا، وہ ناشر قرآن ہیں۔ اور جامع القرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صاحب قرآن نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو صاحب قرآن ہو گئے، جامع القرآن ہو گئے، اور ناشر القرآن ہو گئے۔ اب سویڈن میں حال ہی میں ایک پادری نے قرآن کو جلایا۔ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ میری تقلید کی جائے گی، اور ہر ملک میں عیسائی اور دوسرے مذاہب کے لوگ قرآن کو جلائیں گے تاکہ مسلمان کمزور ہو جائیں، اسلام کمزور ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ غیر مسلم ممالک میں اس کی اس مذموم حرکت کو تقویت نہیں ملی۔ خود امریکہ میں بھی اس کی مخالفت ہوئی، کچھ لوگوں نے جلائے بھی قرآن، امریکہ میں بھی، فلوریڈا میں بھی جلائے گئے۔ لیکن چونکہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن یہ مشرکین غیر مسلم مایوس ہو گئے کہ یہ تمہارے مذہب کو ختم کر دیں گے، تو قرآن جلانے کی مذموم حرکتیں اصل میں مسلمانوں کو مشکوک بنانے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اور چونکہ مسلمان من حیث القوم کمزور ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا جمع کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، تو ان کی روحانی قوت اس وقت ختم ہے۔ تعداد میں 2 بلین سے زیادہ ہیں، کم ہیں، مال بہت زیادہ ہے، اسلحہ بہت زیادہ ہے، ایٹمی قوت بھی ہیں، لیکن چونکہ دنیا سے محبت کرتے ہیں
حب الدنیا، جو دنیا سے محبت ہے، وہ تمام خطاؤں، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ شدت پسند لوگ ہیں۔ شدت پسندی کی بات انٹرفیتھ میٹنگ میں آئی، اور میں اس کو ایک ایسا موضوع نہیں بنانا چاہتا کہ جس سے بعد میں نقصان زیادہ ہو۔ تو میں نے کہا ہر مذہب میں شدت پسند لوگ ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں، اور ہندوؤں میں بھی ہیں، اور عیسائیوں میں بھی ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ہیں، لیکن ہمارا مذہب شدت پسندی کی ترغیب نہیں دیتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی، زور زبردستی نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے مذہب کو چنیں۔ ہاں اتنا میں نے ضرور کہا کہ ریلیجن از لائک اے اسٹاک مارکیٹ، اف یو بائی اے گڈ اسٹاک یو ول بی profitable, and if you buy a wrong stocks you will lose. ریلیجن بائی چوائس ہے، اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے ہی صحیح مذہب کو چننا۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ضرورت ہیں، مقصد آپ کی زندگی کا نہیں ہے۔ ہمارے ابا آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کو جنت سے اس لیے نکال دیا گیا تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ اب جو نافرمانی کرے گا، انبیاء کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور ہم کم از کم 40 رکعتیں پڑھتے ہیں 24 گھنٹے میں، اور 40 مرتبہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے اپنی نعمتوں کا ظہور کیا، اور وہ انبیاء ہیں۔ تو اس رمضان مبارک کے آخری دنوں میں، آخری ساعتوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نصیب فرمائیں۔ جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذہن میں اور اس کے قلب میں سکون کو نازل فرما دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے قلبی اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ قرآن عظیم الشان، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں آپ اللہ کی مخلوق سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب مخلوق کی محبت دل میں آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت حلاوت کر جاتی ہے۔ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اپنا تن، من، دھن، جان، مال، عزت، آبرو سب کی سب اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دی جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اور یہ قرآن اس محبت کا اظہار ہے۔ آپ جو سارا دن روزہ رکھ کر اور جلدی جلدی کھانا کھا کر پھر تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، آپ کو سلام، آپ کی عظمت کو سلام۔ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں، مجھے 100 نہیں 110% یقین ہے
کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو آپ کو جنت میں لے کر جائے گی. قرآن از دی نیویگیشن آف پیراڈائز. قرآن جو ہے وہ جنت کا جو ہے وہ نیویگیشن ہے. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے، قرآن سے محبت کیجیے، قرآن کو حفظ کیجیے. قرآن کا حفظ کرنا فرض نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے قرآن کا حفظ کیجیے؟ جب آپ قرآن کو حفظ کریں گے تو ایک آیت کو بار 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 پڑھیں گے، ایک سورت کو بار 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 آپ پڑھیں گے، پھر اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اتار دیں گے. پھر آپ کو لطف آئے گا، قرآن پڑھنے کا لطف آئے گا، قرآن کو سمجھنے کا لطف آئے گا. اور جب تک یہ لطف نہیں آتا، ثواب تو ملتا رہے گا، وہ تو پے چیک ہے، آپ کو ملتا رہے گا، لیکن جو لذت ہے قرآن کی وہ اس وقت ملے گی جب اس کو آپ اپنے سینے میں اتاریں گے اور ایک آیت کو بار بار پڑھیں گے. سورہ بقرہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے میں یاد کیا یا پڑھا، جو کچھ بھی ہے. پوری زندگیاں لوگ لگا دیتے ہیں. قرآن کا ختم کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو سمجھنا، اور کیسے سمجھیں گے آپ اس کو حفظ کیجیے اور عربی زبان سیکھیے. لوگ 6 مہینے میں اگر جاب جائیں نا، کوئی جرمن سیکھ لیتا ہے، کوئی فرینچ سیکھ لیتا ہے 6 مہینے میں، لیکن عربی 70 سال میں نہیں سیکھ سکے ہم. کیوں؟ کہ اس کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہوتی تو سیکھ جاتے ہیں. اہمیت تو ڈالر، پاؤنڈ، اسٹرلنگ کی ہے، تو دل میں تو وہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی جو ساعات رہ گئی ہیں ان سے مستفیض فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.